بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج جی میں محسن علی آپ کو حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری 677 عیسوی یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد تھا اور باقر لقب اسی وجہ سے محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد نام ابو جعفر کنیت، باقر لقب۔ حضرت امام زین العابدین کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کی ماں محمد حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اس لیے آپ کی ذات میں سے یہ آپ ہی کو خصوصیت تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف حضرت رسول خدا تک پہنچتا ہے۔ دادا آپ کے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تھے جو حضرت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے، اور والدہ آپ کی عبداللہ فاطمہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں جو حضرت رسول کے بڑے نواسے تھے۔ اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام رسول کے بلند کمالات اور علی و فاطمہ کے نسل کے پاک خصوصیات کے باپ اور ماں دونوں کے وارث ہوئے۔ آپ نے ان بزرگوں کے دامن میں پرورش پائی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت تھا، اور ایسے ماحول میں آپ کی نشوونما ہوئی تھی جو ہر وقت خدا کے ذاکر اور اس کی تسبیح و تمجید سے گونجا کرتا تھا۔ اس لیے عبادت کی وہی روح آپ میں سرایت کر گئی تھی۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ شبانہ یوم میں 150 رکعتیں نماز پڑھتے، سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان سجدہ تابہ تھا لیکن زیادہ گہرا نہ تھا۔ باقر اس معدن کے گوہر شب چراغ تھے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم و عمل کی روشنی پھیلی۔ پھر حضرت امام زین العابدین جیسے مجمع البحرین باپ کے گوش میں پرورش پائی تھی۔ ان موروثی اثرات کے علاوہ خود آپ میں فطرتاً تحصیل علم کا ذوق تھا۔ ان اسباب نے مل کر آپ کو اس عہد کا ممتاز ترین عالم بنا دیا تھا۔ وہ اپنے وفور علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بکر کے معنی عربی میں پھاڑنے کے ہے، اسی سے البکر العلم یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس کی جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہو گئے تھے۔ بعض علماء ان کا علم ان کے والد بزرگوار سے بھی زیادہ وسیع سمجھتے تھے۔ محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا صاحب علم نہ تھا جسے علی ابن حسین پر ترجیح دی جا سکتی، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے محمد کو دیکھا۔ وہ اپنے عہد میں اپنے خاندان بھر کے سردار تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی اور امام باریا تھے۔ ان کی جلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ ان کا شمار مدینہ کے فقہائے اور ائمہ میں تھا۔ مقام حمیمیہ میں انتقال فرمایا، لاش مدینہ لا کر جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ سن وفات کے بارے میں بیانات مختلف ہیں، بعض 114 ہجری، بعض 117 ہجری اور بعض 118 ہجری بتاتے ہیں۔ عمر کے بارے میں وہ روایتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ 58 سال کے تھے، دوسری یہ کہ وہ 73 سال کے تھے، لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے۔ پہلی اقرب الصحاحت ہے، اس لیے ان کی پیدائش بلا اتفاق 57 میں ہوئی۔ اسی حساب سے آپ کی عمر پہلے سن وفات کے مطابق 61 سال سے زیادہ ہوئی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔